حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین، جس طرح سے آپ تک عنوان پہنچایا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا
علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان بتاتے ہیں، پر اہل بیت، حضرت علی، شہادت حسین، حضرت حسن کا نام لے کر صحابہ کرام کو بری بری باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جب سے ہم نے شعور اور عقل سنبھالی ہے، ہوش سنبھالا ہے، تب سے ہم یہی کرتے آئے ہیں کہ جب جب معاشرے کے اندر صحابہ کو گالی دی جائے گی، برا بھلا کہا جائے گا، تب تب ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی مقصد کے تحت ہم ماہ محرم کے اندر لگاتار صحابہ کی عظمت پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے جناب ابوبکر صدیق کی سیرت پر روشنی ڈالی اور ان کی زندگی سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے عمر ابن الخطاب کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور ان کی سیرت پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد خلیفہ چہرم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات خود سمجھنے اور سمجھانے کی، اور بات یہ بھی ہے کہ یہ دور کے اندر سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اور سب سے زیادہ جس کے متعلق غلط فہمیاں معاشرے میں پالی جا رہی ہے وہ اہل حدیث کا طبقہ ہے۔ بے شمار غلط فہمیاں، بے شمار تہمتیں اہل حدیث مسلک اور اس کے ماننے والوں پر لگائی جاتی ہے۔ وہ بہت ساری تہمتیں اور غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی اور بہتان مسلک اہل حدیث پر یہ لگایا گیا کہ یہ اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، اعوذ باللہ۔ میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کوئی دنیا کے اندر اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور ساتھ میں اہل بیت اور حضرت علی کا بغض پالتا ہے تو اللہ کی قسم وہ اہل حدیث ہے ہی نہیں حقیقت میں۔ جو اہل حدیث ہوگا وہ صحابہ کی، اہل بیت کی، حضرت علی کی محبت اپنے سینوں میں رکھتا ہوگا، اور جو نہ رکھتا ہو وہ اہل حدیث ہوگا ہی نہیں ہرگز۔ یہ بنیادی بات سمجھ لیں۔ اور آئیں انشاءاللہ، ہم نے عنوان بہت ہی سوچ سمجھ کر حدیث کے مطابق رکھا، اور ہم نے عنوان طے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی، دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست مومن، دشمن منافق۔ اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں عرش الہی سے اللہ نے، عرش عظیم سے اللہ نے ان کی توبہ کی، برات کی آیتیں نازل کی۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کی تعریفوں میں اللہ نے قرآن کی کئی آیتوں کا نزول کر دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ مشورہ دے رہے ہیں زمین پر، اللہ ان کے مشورے کو قبول کرنے کا اعلان کر رہا ہے آسمانوں سے۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو اللہ آسمانوں سے سلام عرض کرتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو جنت کی بشارت دنیا کی زندگانی میں دے دی گئی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو اللہ نے عرش عظیم سے چنا ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت کے واسطے۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ دنیا میں چل رہے ہیں، اللہ ان کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا رہا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جب روتے ہیں اللہ ڈھارس بنا دیتا ہے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر۔ یہ وہ صحابہ ہے جنگ بدر میں پریشان ہوتے ہیں فرشتوں سے مدد بھیج دیتا ہے رب تعالی۔ یہ وہ صحابہ ہے غار میں ہوتے ہیں ہیبت اور وحشت کے ماحول میں
اللہ ڈھارس بنا کر کہتا ہے تمہارے ساتھ اللہ ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کی دشمنی کو اللہ کے نبی نے میری دشمنی کہا، جن کو بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان کو گالی دینا مجھ کو گالی دینا، یہ اللہ کے نبی نے کہا. یہ وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. یہ وہ صحابہ. اور صحابہ کے اندر اہل سنہ والجماع کے بچوں کو یہ بنیادی تقسیم یاد ہونی چاہیے، اور یہ مراتب، یہ مرحلے، یہ پوزیشن، یہ لیولز جو صحابہ کے اہل سنہ والجماع کے اندر بنائے گئے ہیں، بچے کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے. بیٹے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. یاد رکھو بیٹے، یہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سب سے افضل صحابہ وہ ہے جنہوں نے بیعت رضوان کی، جنہوں نے درخت کے نیچے عثمان بن عفان کے قتل کے بدلہ لینے کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور بیٹے یاد رکھو ان لوگوں سے بھی افضل وہ صحابہ ہے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. اور بیٹے یاد رکھو جنگ بدر کے صحابہ میں بھی وہ سب سے زیادہ افضل ہے جن کو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دے دی. اور بیٹے یاد رکھو یہ 10 صحابہ میں بھی سب سے افضل صحابہ 4 ہے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. اور ان خلفائے راشدین میں بھی نمبر 1 جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوزیشن حاصل ہے. اپنے بچوں کو یہ ترتیب سکھاؤ. اور کئی لوگ غلط فہمی کا شکار یہاں پر یہ ہو گئے کہ نبی کے چچا زاد بھائی علی ابن طالب بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، نبی کے داماد، نبی کی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا کے شوہر، اتنے ہوتے ہوئے 4تھے نمبر پر. لوگوں اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ 4تھا نمبر ہونا چھوٹا ہے تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے. 1,40,000 صحابہ میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4تھا مقام ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں. آؤ انشاءاللہ آج ان کی زندگی پر چند ایک باتیں ہم سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آؤ اہل حدیث کا عقیدہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آکر ہے کیا، سیدنا علی کو یہ کیا مانتے ہیں، کتنا ان کا مقام و مرتبہ اہل الحدیث کے علماء نے سکھایا ہے، ان کے محدثین نے جو حدیث روایت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق. آؤ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اہل سنہ والجماع کے اندر اہل الحدیث کے نزدیک ان کی ساری حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سابقون اولون، یہ اولین صحابہ میں سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، نبی کے گھر میں رہتے ہیں، والد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے. اور یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ علی ہے جن کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. نبی کے گود میں کھیلنے والے، نبی کی تربیت یافتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ساتھ رہنے والے، کب سے؟ بچپن سے نبی کے ساتھ رہنے والے. نبی کے چچا کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی دانش مندی، اتنی عقل مندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو بچپن سے دی. کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری مکے کو آئے ہیں، نبی سے ملنا چاہتے ہیں. مکے کے حالات کیا ہے؟ مشرکان مکہ کو پتا چلا محمد کا ساتھی ہے، یا تو مار مار کر قتل کر ڈالتے یا ظلم کر کے مکے سے باہر بھیج دیتے. ابو ذر آئے ہیں غفاری قبیلے کے، اپنے بھائی کو پہلے بھیجا، چھوٹے بھائی کو کہا جاؤ مکے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، نبی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا حال چال معلوم کر کے آؤ. ابو ذر کے بھائی گئے، مکے کے حالات دیکھا، کہا بھیا مکے کے بڑے خطرناک حالات ہیں، وہاں جو کوئی محمد کا ساتھ دیتا ہے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. بھیا اگر آپ کا جانے کا ارادہ ہے ذرا بہت اطمینان اور ہوشیاری سے جانا، ذرا پلاننگ سے جانا. ابو ذر آئے مکے کی سرزمین پر
काबतुल्लाह के पास बैठे हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटी उम्र में है, नन्हे हैं, देख रहे हैं एक नया शख्स आया है, नजर रखे हुए हैं। क्या पता चला, मुसलमानों के बच्चे भी मुआशरे पर नजर रखने वाले होते हैं, बेवकूफ नहीं होते। मुसलमानों के बच्चे भी, क्या माहौल चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या माहौल बन रहा है, मुसलमानों के बच्चे बच्चों की माहौल पर नजर होती है। लेकिन क्या आज हजरत अली के चाहने वाले, हजरत अली के मानने वाले हम और उम्मत का बच्चा बच्चा गाफिल है, खुद के घर से गाफिल, खुद के इस्लाम से गाफिल, खुद के खुदा से गाफिल, खुद के रसूल से गाफिल, गफलत भरी जिंदगी नौजवानों की। हजरत अली है, देख रहे हैं अबू जर, एक बंदा आया है, कौन है? एक दिन हो गया अबू जर बैठे हैं, क्यों? एहतियात करना है, मक्के वालों को पता चलेगा फिर जुल्म का मसला हो जाएगा, फिर निकाल देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए आया हूं। 4 दिन तक अबू जर मक्के की सरजमीन पर है। चौथे दिन इशारतन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछ लिया, ऐ वो शख्स, नए मालूम होते हो, क्यों आए हो मक्के को? कहा, पता चला है मोहम्मद नामी शख्स है, नबी है अल्लाह का, मुलाकात के लिए आया हूं। हजरत अली ने कहा, अब कुछ ना कहना, खामोश होना, यहां पर बहुत सारे दुश्मन हैं, एक काम करना, तरतीब बताता हूं, तरकीब बताता हूं, आना मेरे पीछे पीछे। अगर किसी को शक हो, मैं जूता सीधा करने के बहाने बैठ जाऊंगा, तुम आगे चल देना, फिर मैं तुम्हें वो घर बताऊंगा। अल्लाह अकबर, क्या दानिशमंदी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। थोड़ा सा गौर करिए कि हमारे बच्चे कैसी तरबियत में हैं, क्या मसले हमारे बच्चों के साथ है, क्या वावेले होते हैं। क्या हुआ भाई, उनको गाली दिए, उनको फलां बोले, हमारे बच्चे बैठ के शेर पे शेर कर रहे हैं, समझ रहे सवाब मिलता है इससे? नहीं, बचपन से दानिशमंद होना जरूरी है। आओ, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो नबी के चचाजाद भाई हैं, अबू तालिब के बेटे हैं, आप बचपन में इस्लाम लाए, दानिशमंदी। अच्छा, दानिशमंदी के साथ साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत सहाबा के वो मर्द मुजाहिदों के अंदर शामिल, जो उम्मत के जियाले, उम्मत के मर्द मुजाहिद, शुजात, बहादुरी, निडरी ऐसी कि दुश्मन कांप उठता हजरत अली के मैदान में आने से। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी जवां मर्दी, ऐसी ताकत के हामिल, ऐसे कुव्वत कल्ब के मालिक, ऐसी बहादुरी और शुजात आपके अंदर। हिजरत के लिए नबी निकलने वाले हैं, मक्के के लोग कत्ल की साजिश कर रहे हैं, मक्के के अंदर यह बात फैलाई गई, नबी के घर का मुहासरा करना है, नबी को आज की रात कत्ल करना है। अल्लाह के नबी हजरत अली से कहते हैं, अली आओ, अली आओ, आज मैं तुम्हें कहता हूं मेरे बिस्तर पर तुम्हें सोना है। अल्लाह अकबर। अली जानते हैं दुश्मन नबी के खून का प्यासा है, घर का मुहासरा किया हुआ है, नबी के बिस्तर पर सोना मौत को दावत देना है। लेकिन अल्लाह के नबी से मोहब्बत हजरत अली की ये कहा, आका आपका हुक्म सर आंखों पे, आप कहते हो तो सो जाता हूं, कोई मसला नहीं। अपनी जान हथेली पे रखी और नबी के बिस्तर पर सो गए और नबी आहिस्ते से हिजरत के लिए निकले। ये मर्द मुजाहिद, ये जवां मर्द, जंगे बदर का मारिका हुआ। ऐसे जंगे बदर में सहाबा ने पूछा, क्या हजरत अली जंगे बदर में शामिल थे? तो कई सहाबा आकर कहने लगे, अली अली शामिल थे, तुम ये सवाल कर रहे हो? सुनो, अली वो थे जो मैदान बदर में दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई थी, अली वो थे जिन्होंने जंगे बदर की शुरुआत की थी। मैदान है, लगा हुआ है, दुश्मन 1000 का लश्कर लेके आया है, 313 सहाबा है, दुश्मन के पास हथियार है, घोड़े हैं, अनाज है, खा पी कर ताकतवर दुश्मन है। अपने अपोजिशन में दुश्मनों की जानिब से मैदान में उतर कर आए हैं। 3 लोग हैं, उतबा, शैबा और कौन, वलीद। तीनों आए और ललकारने लगे मुसलमानों को, कहने लगे, कौन है जो हमसे आज हाथ आजमाई करे, आ जाए हमसे लड़ने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, चचा हमजा आप, और कौन, अली तुम जाओ, और कौन, उबैदा इब्न जर्राह। तीनों को मैदान में भेजा। तीनों उतरे हैं अपोजिशन में, अच्छी तलवारों के साथ, तेज तलवारों के साथ। उतबा शैबा मैदान में खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं, अली मैदान में उतरे हैं, हमजा मैदान में है
اور کون عبیدہ ہے؟ ایسا وار کیا دشمنوں پر، پہلا وار میں عتبہ کو ڈھیر کر کے رکھ دیا، شیبہ کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تکبیر، اللہ اکبر، اللہ نے فتح کی، اللہ نے فتح سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے بدر کی طرف ایسے دیکھا جیسے خوشی سے دیکھتے ہیں، کہا اے بدریو، اے بدریو خوش ہو جاؤ، تمہارا رب اعلان کرتا ہے آج کے بعد جو جی میں آئے کرو، تمہارے رب نے تم پہ رحم کر کے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کی یہ جواب مردی اور یہ بہادری کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نازل کر کے کہا۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ جنگ بدر کے اندر ہادانی خصمانی، یہ دو گروپ لڑ رہے ہیں اپنے رب کے واسطے، ایک گروپ تو کافر ہے، یہ کافروں پر یہ مومنوں کا گروپ بھاری ہے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی حضرت علی کی شان میں، حضرت حمزہ کی شان میں، حضرت عبیدہ کی شان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرج مجاہد کا یہ مقام رکھا۔ اور اسی طریقے سے جنگ احد کا مسئلہ آیا۔ جنگ احد کے اندر میدان کے اندر آیا ہے طلحہ بن عثمان، آ کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، جنگ احد کے میدان میں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حضرت علی اپنی ننگی تلوار لے کر آئے۔ طلحہ کہنے لگا علی علی، کیا تم میرے قبیلے کے نہیں؟ کیا اپنے درمیان معاہدہ نہیں؟ کیا تم میرے ساتھ جنگ کرنے تم اتنا آمادہ ہو؟ حضرت علی نے کہا تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ تم میری دو باتوں کو مانو گے۔ طلحہ نے کہا ہاں مانوں گا، بتاؤ کیا؟ حضرت علی نے کہا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، لاؤ اللہ پر ایمان، لاؤ محمد رسول اللہ پر ایمان۔ طلحہ نے کہا جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو کہنا، یہ تمہاری بات نہیں مانتا۔ کہا تو پھر آؤ آزما لیتے ہیں طاقت۔ علی آگے بڑھے، اپنی تلوار سے ایسا وار کیا سیدھا پیر کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کپڑے کھل گئے، بھیک مانگنے لگا طلحہ بن عثمان بھیک مانگنے لگا۔ کہا علی بخش دو، علی بخش دو، علی چھوڑ دو، تمہیں واسطہ دیتا ہوں میرے جو ہے نا خاندان کا، دیکھو علی چھوڑ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا علی ہاتھ آیا تھا دشمن، کام تمام کیوں نہ کر دیا؟ کہا اگر اس کی شرمگاہ نہ کھلی ہوتی تو اسے مار ڈالتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بنیادی بات یاد رکھ لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی اپنی زندگی کے اندر یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے باتیں کہی تھی۔ کہا علی تمہارا مسئلہ ایسا ہوگا جیسا عیسیٰ کا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا عیسیٰ کے متعلق یہودیوں نے ایسی تنقید کی، ان کی عزت اتنی گھٹانے کی کوشش کی کہ ان کی مریم والدہ پر زنا کی تہمت لگا دی، اور عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں نے ایسی شان بیان کی کہ ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، اور دونوں جہنمی۔ حضرت علی یہی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام احمد بن حنبل عظمت صحابہ کے اندر لسٹ میں حدیث لائے ہیں، اور کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک گروہ میری وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور ایک گروہ دوسرا گروہ بھی میری وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ کہا حضرت علی کیسے؟ کہا ایک گروہ میری نفرت کے باعث، میرے بغض، میری دشمنی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا، اور دوسرا گروہ میری محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہ ہم حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، نہ عداوت و دشمنی رکھتے ہیں، اور نہ آپ کی محبت میں آپ کے مقام کو اللہ اور رسول کے برابر کر دیتے ہیں۔ ہم دونوں بھی نہیں کرتے، ہم وہ حکم پر عمل کرتے ہیں جو حضرت علی نے اپنے متعلق کہا۔ اور یہ بات سمجھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جنگ احزاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ احزاب کے میدان میں آئے، اٹھاؤ سورہ احزاب کی حالت کیا ہوئی، کیسے معرکے ہوئے، یہ کیسے غزوات ہوئے نبی کے دور میں۔ معرکہ ہوا احزاب کا، میدان کے اندر اترے ہیں کون؟ حضرت علی، اور مشرکوں کے لشکر سے آیا ہے عمرو بن عبدو آیا ہے،
اور مسلمانوں کو للکارنے لگا، کون ہے جو امن کا مقابلہ کرنے والا ہے؟ کون ہے جو ہاتھ آزمائے امن کے ساتھ؟ حضرت علی میدان میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کے حکم پر آئے۔ حضرت علی کے معرکے کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات۔ حضرت علی دشمن کو موقع نہیں دیتے، حضرت علی دشمن کو موقع نہیں دیتے۔ جب میدان میں آتے، دشمن آپ پر وار کرنا چاہتا، ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمرو آیا ہے، عمرو بن عبدو للکار رہا ہے مسلمانوں کو، حضرت علی میدان میں کود پڑے اور ایسی ضرب لگائی، ایک ہی وار میں چت ہو گیا۔ زمین پر لاش پڑی ہے، سینے پر پیر رکھے حضرت علی اور مسلمانوں کی طرف سے اپنی تلوار کو لہرا رہے ہیں۔ مشرکان وہاں سے اعلان کر رہے ہیں، علی علی امن کی لاش کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت علی کھڑے ہیں میدان کے اندر، امر کی لاش کو ہمارے حوالے کر دو، چاہے تو اس کے بدلے میں پیسہ لے لو، پیسے کے بدلے میں لاش دے دو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، علی یہ عمرو بن عبد مشرک، یہ کافر، یہ اللہ کا باغی، یہ ناپاک، یہ خبیث ہے، اس کی کمائی بھی خبیث ہے، جاؤ ایسے ہی اس کو دے دو، اس کی کمائی نہیں چاہیے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقین جانیے گا حضرت علی کی بچپن سے لے کر آپ کی شہادت تک کے واقعات کہاں سے شروع کروں، کیا کون سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، کتنی باتیں رکھو ایک کم وقت کے اندر، اندازہ نہیں۔ آؤ تھوڑا یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کا مسئلہ آیا۔ صلح حدیبیہ، یقین جانیے غزوہ تبوک کو چھوڑ کر حضرت علی نے ہر معرکے میں اللہ کے نبی کے ساتھ دیا، ہر معرکے میں، اور غزوہ تبوک میں بھی جانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں پر منافقین کا بڑا ڈیرا ہے، دشمنوں کا خوف ہے، علی تمہارا مقام میرے یہاں ایسا ہے جیسے ہارون کا مقام موسیٰ کے یہاں تھا، جاؤ میں جاتے جاتے تمہیں ذمہ داری دے کر جاتا ہوں۔ صرف جنگ تبوک کے، غزوہ تبوک کے ہر جنگ میں حضرت علی شامل رہے۔ صلح حدیبیہ کا مسئلہ آیا۔ اب مسئلہ یہ بھائی، لوگوں کے ذہن بڑے عجیب و غریب، عجیب و غریب لوگوں کے سامنے میں ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کرتا ہوں، عمر ابن الخطاب کی عظمت بیان کرتا ہوں، عثمان ابن عفان کی فضیلت بیان کرتا ہوں، اماں عائشہ کی اہمیت بیان کرتا ہوں، تو لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں کہ ہم نازبی ہیں۔ اعوذ باللہ، نہ ہم کبھی نازبی تھے، نہ ہے، نہ اہل حدیثوں میں کبھی نازبی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم وہ ہے جو جانثار صحابہ ہے، ہم وہ ہے جو محب صحابہ ہے، ہم وہ ہے جو صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرنے والے ہیں۔ آج بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا، اسی لیے امام غالباً شافعی رحمہ اللہ نے یہ قول کہا تھا، کہا لوگوں سنو، اگر خلفائے راشدین کی عظمت بیان کرنا اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والا نازبی ہے تو جاؤ تمہیں نازبی کہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا میں رک نہیں سکتا۔ اور لوگوں سنو، اہل بیت کی تعریف کرنا رافضیت ہے تو سنا میں رافضی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اہل بیت کی عزت کا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آج مسئلہ یہی ہو گیا لوگوں کے اندر، ابوبکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو چپ جاتی ہے، عمر بن الخطاب کی شان بیان کرتے ہیں لوگوں کو چپ جاتا ہے، عثمان بن عفان کی فضیلت بیان کرتے ہیں لوگوں کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں تو بھی لوگوں کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، تو بھی لوگوں کے پیٹ سینے جلنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں سنو، ہمارا موقف وہی ہے جو نبی کا موقف ہے، ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، ہم وہی باتوں کو مانتے ہیں جو نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آؤ صلح حدیبیہ کا مسئلہ ہے۔ آج اہل حدیث فرقے کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میلاد نہیں مناتے، فلانا نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بہت سارے الزامات، بہت سارے بہتان اہل حدیث مسلک پر لگائے جاتے ہیں۔ آؤ تھوڑا سنو، صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، تھوڑا اپنے بچوں کو سمجھانا، تھوڑا اپنے معاشرے کے اندر یہ باتوں کو پھیلانا۔ صلح حدیبیہ کا مسئلہ ہے، علی موجود ہے نبی کے ساتھ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ موجود ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، صلح کا معاہدہ، مشرکان مکہ بھی ہے، نبی بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے،
علی بھی ہے, معاہدہ لکھا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں لکھو نا معاہدہ, اللہ کے نام سے شروع. لکھا جا رہا ہے یہ معاہدہ مشرکان مکہ اور محمد الرسول اللہ کے بیچ میں ہے. مشرکان مکہ نے اعتراض کیا. معاہدہ کون لکھ رہے ہیں؟ علی لکھ رہے ہیں. علی کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہے, لکھ رہے ہیں علی. کہا محمد الرسول اللہ کے بیچ میں معاہدہ. مشرکان مکہ نے اعتراض کر کر کہا لوگو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اگر آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو اختلاف کس بات کا؟ معاہدے کے اندر صرف محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا, محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا علی علی جہاں رسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹا دو. اللہ اکبر, کیسی محبت دیکھو نبی سے, کیسی جانثاری دیکھو نبی سے. کہا علی جہاں رسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹاؤ اور اب بن عبداللہ وہاں پر لکھو. کہا یا رسول اللہ مرتے مر جاؤں گا, رسول اللہ کبھی نہیں مٹا سکتا. اللہ اکبر. اور میلاد النبی کے موقع پر لوگ نبی کا نام کیکوں پر لکھ لکھ کر اس پر چھریاں چلاتے ہیں, شرم نہیں آتی لوگوں کو. محبت تو یہ کہ محمد الرسول اللہ کے رسول کو بھی مٹانا گوارا نہیں. کہا علی بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ. امی تھی اللہ کے نبی, پڑھنا نہیں آتا تھا. کہا بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ کہا رسول اللہ یہاں لکھا ہے. کہا میں مٹاتا ہوں. اللہ کے نبی مٹائے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات. اور بہت تعجب ہوتا ہے بھائی, ان کا عقیدہ, ان کی نماز, ان کا روزہ, ان کا حج کا طریقہ, ان کے زکات دینے کا طریقہ, ان کے فقہی مسائل سارے کے سارے اہل حدیثوں سے ملتے ہیں. الحمدللہ سارے کے سارے اہل حدیثوں سے ملتے ہیں. پھر کوئی جو ہے نا پکارا کرنے والے یہ پکارا کرتے ہیں کہ ہم اہل حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں. اعوذ باللہ, ہماری تو فقہ ان کے مطابق ہے, ہمارا تو اعمال ان کے مطابق ہے, ہمارا تو عقیدہ ان کے مطابق ہے. آؤ اپنے دلوں کے اندر حضرت علی کی محبت اور ان کا مقام پیدا کرنے کے واسطے خیبر کا واقعہ پڑھنا ضروری ہے. خیبر کا واقعہ, جنگ خیبر ہوئی, اللہ کے نبی ہے, یہودی جو مدینے سے 70 میل کے فاصلے پر ہے, وہ مدینے پر حملہ کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں. کہا چلو خیبر کو, مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی سازش رچ رہے ہیں. آج خیبر کے یہودیوں کا صفایا کیا جائے گا. خیبر گئے, جنگ چل رہی ہے, 2-3 دن جنگ چلی. ایک قلعے کے اندر یہودی محصور ہو گئے, نکلنا نہیں چاہتے, لڑنا نہیں چاہتے. کہا اب کل خیبر کی جنگ فتح ہوگی. نبی کے الفاظ ہیں, کل خیبر کی جنگ فتح ہوگی. یاد رکھو کل صبح میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ میدان جنگ کے جھنڈے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر میں فتح نصیب کرنے والا ہے. صحابہ گئے, حالانکہ تھکے ہوئے ہیں, 3 دن سے جنگ لڑ رہے ہیں, تھکی ہوئی حالت ہے. رات بھر صحابہ سوئے نہیں. ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے کہ کس کے ہاتھ میں نبی جھنڈا دیں گے. کاش وہ میں ہو جاؤں, کاش وہ میں ہو جاؤں. عمر بن خطاب بعد میں کہتے ہیں حضرت علی پر مجھے اس بات پر رشک ہوا کہ خیبر کے دن کاش اللہ کے نبی وہ خیبر کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیے ہوتے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو یہ فضیلت دی. صبح ہوئی, پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا علی تو بیمار ہے, آنکھوں کی بیماری میں ہے, آنکھیں پک گئی ہے. کہا ادھر لاؤ علی کو اٹھا کر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکالا, حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس دن جس دن میری آنکھوں میں لعاب لگایا اور میرے لیے اللہ سے شفا کی دعا کی, اس کے بعد ساری عمر کبھی بیمار نہیں ہوا میں. اللہ اکبر. حضرت علی آئے کھڑے ہیں, کہا یا رسول اللہ آنکھوں کی بیماری, لعاب لگائے, آنکھوں کو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے شفا عطا کر دی, ایسے ہو گئے کہ کوئی بیماری نہیں تھی. کہا علی لو جھنڈا,
اور آگے بڑھو. حضرت علی آگے بڑھے, میدان خیبر میں ہیں اور للکار رہے ہیں یہودیوں کو, ہے کوئی ماں جس نے ایسی اولاد جنی ہے کہ علی کا مقابلہ کرے آ کر. غیرت جاگی یہودیوں کی. ان میں سے ایک شخص جس کا نام مرحب ہے, وہ سورما اور پہلوان تھا یہودیوں کا, بڑا جنگجو, بڑا جو ہے نا طاقتور آیا, شعر پڑھتے ہوئے آیا, اشعار پڑھتے ہوئے آیا. مکہ کے اندر, عربوں کے اندر یہ رواج تھا, جنگ شروع ہونے سے پہلے اشعار سے سوال جواب کیا کرتے تھے. مرحب آیا ہے خیبر کے میدان کے اندر اور اشعار پڑھ رہا ہے. کیا اشعار ہے؟ علی تیار ہو جاؤ, میں خیبر کا وہ مجاہد ہوں, وہ پہلوان ہوں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں وہ سورما ہوں جو دشمن کو پارا پارا کر دیتا ہوں. میں وہ ہوں جو تم سے زیادہ ہوشیار ہوں, تم سے زیادہ عقل مند ہوں, میں تم سے زیادہ سوچ بوجھ رکھنے والا ہوں. حضرت علی سامنے کھڑے ہیں. حضرت علی نے اشعار میں جواب دیا اور کہا, اے مرحب سن, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کرار رکھا ہے. میں وہ ہوں جو جنگل کی شیروں کی طرح دشمن پر حملہ کرتا ہوں. میں وہ ہوں جو ایک تھپڑ کا جواب تیر اور تلوار سے دیتا ہوں. میں وہ ہوں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. اگر تیرے اندر ہمت ہے تو علی کا مقابلہ کر کے بتا. آگے بڑا, حملہ کرنے ہی والا تھا, علی کا ایک وار اس کو ڈھیر کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے تکبیر کہی, کہا تکبیر اللہ اکبر. جنگ خیبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی, حضرت علی کے ہاتھوں یہ فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو. آؤ, یہ حضرت علی کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو چند ایک حدیث ہمیشہ اپنے پلے باندھو اور ان نازبیوں کو یہ سمجھاؤ کہ وہ حضرت علی کے بغض میں, حضرت علی کی دشمنی میں اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. نازبی بھائی اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. ہم نے رافضی بہت سنا ہے نا, شیعہ رافضی بہت سنا ہے. ایک قوم نازبی بھی ہے جو خوارج میں سے ہے. یہ خوارج وہ ہیں جو اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے ہیں. یہ نازبی وہ ہیں جو حضرت علی کا بغض پالنے والے ہیں. یہاں تک کہ یہ نازبیوں نے اپنی کتابوں کے اندر, اپنے رسالوں میں, اپنے تقاریر اور خطبوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنی گھٹیا اور اتنی گھناؤنے باتیں کی ہے جس کو میں دوہرا بھی نہیں سکتا. آؤ, وہ نازبی یا پھر دنیا کا کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اپنے سینوں کے اندر حضرت علی کی دشمنی رکھے, حضرت علی کا بغض رکھے, حضرت علی سے عناد رکھے, یا ان کی تنقیص کرے یا ان کی شان میں گستاخی کرے, ان کو یہ حدیث سناؤ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت, چند صحابہ آئے, حضرت علی کی شکایت کرنے لگے حضرت علی کی. اللہ کے نبی غصے کے ساتھ متغیر ہو گئے, غصے کے ساتھ آنکھیں لال ہو گئی. ایک اور صحابی آ کر حضرت علی کی شکایت کرنے لگے. اللہ کے نبی منہ پھیرے اور غصے کی شکل بنائی. ایک اور صحابی آئے, چار صحابہ آئے, نبی کے سامنے حضرت علی کی شکایت کی. حضرت علی نے جواب میں کیا, اللہ کے نبی نے جواب میں کہا, اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي, لوگوں یاد رکھو, تم حضرت علی کی شکایت کرنے سے پہلے اس کا بغض, اس کی دشمنی, اس کی عناد اپنے سینوں میں رکھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لو, اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. یاد رکھو, محمد الرسول اللہ آج کے دن یہ اعلان کرتے ہیں, آج کے بعد, محمد کے بعد پورے مومنوں کا دوست علی ہے. یاد رکھو. اللہ اکبر. مومن علی کو دوست پاتا ہے. مومن علی ابن طالب کو اپنا بڑا خلیفہ چہرم مانتا ہے. آؤ یہ بھی یاد رکھو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ سے محبت کا اظہار کیا. ذرا یہ بات بھی سمجھو,
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انا علی منی وانا منہ، میں علی سے، علی مجھ سے، تو تھوڑے لوگ کیا کرے، اچھا علی سے نبی، نبی سے علی، لہذا نبی بھی وہی علی بھی وہی، اعوذ باللہ۔ نہیں، آپ کی اطلاع کے واسطے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے یہ بات کہا کہ انا علی منی وانہ کیا وانا منہ، ایسے الفاظ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بھی کہا۔ کس سے؟ حضرت علی کے بیٹوں سے کہا حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ حسین کے بارے میں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں کہا، کس کے بارے میں؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جلیب تم مجھ سے، میں تم سے ہوں، صحیح مسلم کی روایت۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، شان اتنی جتنی نبی نے بیان کی، پھر آگے بڑھ کر ایسا نہیں کہ تم صحابہ کا مرتبہ نبی بنا دو، نبی کا مرتبہ خدا بنا دو، نہیں، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ آؤ سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا جو اہمیت ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہ اکبر، جس کا میں دوست علی اس کا دوست، جو میرا دوست وہ علی کا دوست، جو علی کو چاہنے والا وہ مجھ کو چاہنے والا، جو مجھ کو چاہنے والا وہ علی کو چاہنے والا، اللہ اکبر۔ اب مولا کے معنی لوگوں نے اپنے اپنے مطلب سے بیان کر لیے۔ مولا کا معنی دوست کے ہوتے ہیں، خالص دوستی، جگری دوست جس کو کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو جگری دوست سمجھتا ہے، جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، حضرت علی سے وہ محبت کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اور پھر ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا امت کے اندر یہ بات کا خلاصہ ہو جائے، کیا ہے؟ دیکھو وہ من کنت مولاہ کے جو لفظ ہے کہ تم ہمارے مولا، علی ہمارے مولا، ایسے الفاظ اللہ کے نبی نے دیگر صحابہ سے بھی کہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، زید بن حارثہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت اخونا و مولانا، اے زید تم ہمارے بھائی اور تم ہمارے مولانا، یعنی تم ہمارے دوست ہو، اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے مولا کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دوستی کے واسطے ہے۔ ہاں، اس سے حضرت علی کی شان ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کا دوست علی کا دوست، جو علی کو چاہنے والا وہ نبی کو چاہنے والا، جو نبی کو چاہنے والا وہ علی کو چاہنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حاکم کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے علی کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھ کو تکلیف دی، اللہ اکبر۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ ان اصحاب کے جواب میں کہا جو آ کر حضرت علی کی شکایت کر رہے تھے۔ کہا تم علی کی شکایت کر کے علی کو تکلیف دینا چاہتے ہو، سنو علی کو تکلیف دینا ایسا گویا کہ تم نے مجھے تکلیف دی۔ اور بعض احادیث میں اللہ کے نبی نے کہا علی کو گالی دینا مجھ کو گالی دینے کے برابر ہے، علی کو گالی دینا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم اس ذات کی، قسم اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر جان نکالتا ہے، اناج اگاتا ہے، دانے کو پھاڑ کر جان ڈالتا ہے دانے کے اندر، قسم اس ذات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا کہ اے علی مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور منافق ہی تم سے دشمنی کرے گا، اللہ اکبر۔ جو دوست ہے مومن علی کا، جو دشمن ہے وہ اصل میں منافق ہے، نفاق۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، کیا صرف حضرت علی کی حضرت علی کا بغض نہیں، حضرت علی کی دشمنی نہیں، نبی کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے ایک صحابی کا بھی تمہارے دل میں بغض، یہ نفاق کی علامت ہے ہمارے سینوں کے اندر، ایک صحابی کا بھی بغض، یہ بات یاد رکھو۔ اور بڑا عجب لگتا ہے، ہم کہتے ہیں تو ہمیں تشدد پسند کہا جاتا ہے، کہتے تھوڑا زیادہ بول رہے ہیں، ذرا زیادہ آواز ہو گئی، کیوں نہ کہیں بھائی آپ دیکھو
حیدرآباد کے اندر 2-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا، کیا ولی کی شان میں گستاخی کی گئی، ولی کے بارے میں کچھ باتیں غلط لکھی گئی، تو لوگ سڑکوں پر آ گئے، کیسز بک کیے گئے، احتجاج کرنے والوں نے احتجاج کیا. لیکن صحابہ کی شان میں کتنی دفعہ گستاخی کی گئی، کسی کے کان پر جو نہیں چلی، کوئی احتجاج نہیں، کوئی ڈنکا نہیں، کوئی ڈھنڈورا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں. کیا معاشرہ ہے بھئی؟ نہ ہم کسی صحابی کے خلاف تھے، نہ ہیں، نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آؤ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ حضرت علی کی شان بیان کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ، مسند احمد کی روایت، کہا ہم ایک دفعہ انصار کے ایک انصاری کے یہاں دعوت میں بیٹھے ہیں دعوت میں. اللہ کے نبی نے بشارت دی، کہا دیکھو اب جو ہمارے ساتھ یہاں شامل ہونے والا ہے، اب جو ہمارے گھر میں یہاں دعوت میں داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. صحابہ دیکھنے لگے کون آتے ہیں، دیکھا ابو بکر صدیق آئے. کہا ابو بکر مبارک ہو، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. پھر اللہ کے نبی نے کہا اب جو شخص آئے گا وہ بھی جنتی ہے. دیکھا کون؟ عمر ابن الخطاب آئے ہیں. عمر مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی. پھر راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، کہا اے اللہ اس کے بعد جو آئے اسے بھی جنتی بنا، اور اے اللہ اس کے بعد آنے والے کو تو علی بنا دے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں بیٹھے ہیں، دستک ہوئی، کیا دیکھتے ہیں حضرت علی شامل ہے. اللہ اکبر. کہا علی مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، آخری کے حصے میں انشاءاللہ بہت موٹی اور اہم نقطے کی باتیں، یوں سمجھ لیجئے خطبے کا لب لباب. کئی ایک رافضی اپنے خطبوں کے اندر، تقریروں میں اور کتابوں کے اندر یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی خفا تھے پہلے 3 خلفاء سے، ابو بکر صدیق سے، عمر بن خطاب سے، عثمان بن عفان سے، یا اماں عائشہ سے اور دیگر لوگوں سے خفا تھے، ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں. خلافت کس کی؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک شخص آیا، شکایت کی حضرت علی کی، کہا امیر المؤمنین علی نے ایسا ایسا کیا ہے. کہا بلاؤ علی کو. حضرت علی آئے. عمر بن خطاب نے کہا اے ابو الحسن، آپ کی کنیت تھی حضرت علی کی، کہا اے ابو الحسن یہ شخص آپ کی شکایت کرتا ہے، بیٹھیے دربار کے اندر. اے ابو الحسن اس شخص کے ساتھ آپ بیٹھ جائیے. حضرت علی غصہ ہو گئے، غصے کا چہرہ ہو گیا. معاملہ ہو گیا، فیصلہ سنایا گیا، وہ شخص چلا گیا. عمر بن خطاب حضرت علی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو الحسن لگتا ہے آپ خفا ہو گئے ہیں مجھ سے، لگتا ہے آپ ناراض ہیں مجھ سے کہ میں نے وہ شخص میں اور آپ میں برابری کر دی، اس لیے آپ خفا لگتے ہیں ابو الحسن. حضرت علی نے جواب دیا اے امیر المومنین خفا تو ہوں، ناراض تو ہوں، برابری کرنے پہ نہیں بلکہ اس میں اور مجھ میں تم نے برابری نہیں کی اس وجہ سے خفا ہوں. کہا اے ابو الحسن کیا برابری میں نے نہیں کی؟ کہا اے امیر المومنین تم نے مجھے میری کنیت ابو الحسن پکار کر عزت بخشی اور اپوزیشن والے کو تم نے نام سے پکار کر بٹھا دیا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب آگے بڑھے، پیشانی کو بوسہ دیا، پھر اللہ سے دعا کی اللہ اس سرزمین پہ عمر کو زندگی نہ دے جہاں پر زمین پر علی موجود نہ ہو. اللہ اکبر. یہ محبت تھی حضرت عمر کی حضرت علی سے. بہت واقعات ہیں ایسے، بہت واقعات. حضرت علی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن، حافظ حدیث ہے، کئی حدیثیں روایت کی، اور کہتے ہیں جب میں کسی صحابی سے حدیث سنتا تو اس سے قسم اٹھاتا. کہا تم یہ حدیث سنا رہے ہو، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہو، اللہ کی قسم کھا کر کہو
اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی سے تم نے ایسا سنا ہے؟ حضرت علی کی محبت ابوبکر صدیق سے کیا ہے دیکھو. میں جب بھی کسی صحابی سے حدیث سنتا, ختم لیتا, پھر حدیث سنتا, سوائے ابوبکر صدیق کے, کیونکہ وہ تو سچے ہیں, ان سے قسم لینے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت علی ابوبکر صدیق کے اندر جو ہے نا والیانہ محبت. میرے بھائی آؤ میرے بھائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی. امیر المؤمنین ہے جناب. امیر المؤمنین مطلب سمجھتے ہیں کچھ؟ کتنے؟ عمر بن خطاب کے دور میں 4 برے اعظم خلافت میں تھے, پھر اور بڑھتے چلے گئے عثمان بن عفان کے دور میں, پھر اور خلافت بڑھ گئی. حضرت علی کے دور میں اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ ہے حضرت علی. تھوڑا سا حضرت علی پہ انگلی اٹھانے والے, ہاں حضرت علی پہ نکتہ چینی کرنے والے, حضرت علی کے بغض رکھنے والے, تھوڑا ان کی زندگی پڑھو, کیسے وہ زاہد, کیسے وہ عابد تھے. حضرت ہارون رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں, حضرت علی کوفہ کے ایک مقام پر ایک پتلی چادر اوڑے ہوئے سردی کے موسم میں کپ کپاتے ہوئے بیٹھے ہیں, سردی سے ٹھٹر رہے ہیں, سردی سے جسم کاپ رہا ہے. ہارون کے والد کہتے ہیں, اے امیر المومنین, اتنی بڑی رعایا کے خلیفہ ہیں آپ, آپ کا حصہ بھی ہے ہمارے مال میں سے. اے امیر المومنین, ہمارے مال میں سے کچھ حصہ لے لو, موٹی چادر لے لو, موٹی کمبل اوڑھ لو, تاکہ آپ اس طرح سے نہ بیٹھو. حضرت علی نے کہا, لوگوں تمہارے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, جاؤ, میرا اللہ مجھے میرے لیے کافی ہے. میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن کے حساب کتاب سے, کہیں تمہارا مال لے کر میں خرچ کروں اور قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس مال کے بارے میں سوال نہ کر لے. اللہ اکبر. حضرت علی انگلی اٹھانے والے ان پر. کون حضرت علی؟ وقت کے خلیفہ جناب. آج ہوتا ہے نا, ذرا محلے کے صدر بن گئے, ذرا مسجد کے بڑے بن گئے, ذرا سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے, ذرا کونسلر ایم ایل اے کچھ بن گئے, ٹھاٹ باٹ رکھتے ہیں. دکان والے کو فون کرے, بھیج دو میاں, بھیج دینا, آ جاؤ میاں, آ جانا. کتنے کی چیز؟ ہمارے سے پیسے لیتے, ہمارے سے. حضرت علی وقت کے خلیفہ ہے, چادر خریدنے نکلے ہیں, خمیس کے لیے کپڑا خریدنے نکلے ہیں. ذہن میں خیال آیا, ایسی حالت میں جاؤں گا, امیر المومنین سمجھ کر کم پیسہ لگائے گا, عزت کے واسطے نا, محبت میں نا. کہا نہیں, دیہاتی کی شکل اختیار کی. دیہاتی جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی چادر اوڑی اور چھپ کر جانے لگے. ایک دکاندار کے پاس گیا, بات کر رہے ہیں خمیس کی, لبو لہجے سے وہ شخص جان گیا, امیر المومنین آپ میری دکان میں, کیا چاہیے؟ کہا نہیں, بس ایسے ہی آیا تھا, نکل گئے دکان سے. ایک اور دکان میں گئے, بات کرنے لگے, لبو لہجے سے جان گیا وہ شخص بھی. کہا امیر المومنین خدمت کے لائق کوئی بات بتائے. کہا تم بھی جان گئے, ایسے ہی آیا تھا, نکل گئے دکان سے. ایک اور دکان میں گئے, دیکھا وہاں ایک ننھا سا نوجوان ہے, اس سے جا کر کہنے لگے, بیٹا یہ خمیس کتنے کی دی؟ کہا اتنے اتنے میں. کہا 3 درہم میں پڑے گی, 3 درہم میں دو گے؟ بچے نے کہا ٹھیک ہے لے لیجئے, نہیں پہچانا. 3 درہم میں معاملہ ہو گیا. خمیس لے کر جا رہے ہیں, بچے کا باپ دوڑا دوڑا آیا, معلوم ہو گیا مارکیٹ میں امیر المومنین آئے ہوئے ہیں. کہا بیٹا یہ خمیس کس کو بیچی؟ کہا وہ شخص کو بیچی. دوڑے دوڑے گئے, دیکھا کون؟ امیر المومنین. 3 درہم میں سے 1 درہم لیا. کہا امیر المومنین یہ 1 درہم واپس. کہا کیوں؟ کہا نہیں جانتا تھا امیر المومنین ہے, 2 درہم کا ہی ہے اصل میں وہ آپ کا. کہا بے ہو چکی, خرید و فروخت ہو چکی, میں نے رضامندی کے ساتھ اس کو 3 درہم دے دیے. اب اگر یہ 1 لوں گا, اللہ قیامت میں 1 درہم کا سوال کرے گا مجھ سے, جاؤ واپس. اللہ اکبر. کیا میرے بھائی, کس پر انگلی اٹھاتے ہیں آج لوگ؟ ہاں, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کون؟ پیون کے کپڑے پہنے. کیا پہنے ہیں؟ پیون کے. لوگ آ کر کہنے لگے, یا امیر المؤمنین یہ پیون کے کپڑے, وقت کے خلیفہ ہے آپ. کہا لوگوں سنو, یہ پیون کے کپڑے پہننے سے انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے اس سے اللہ کا خوف دل میں آتا ہے, انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات ہیں میرے بھائی, یہ ان کی زندگی کا زہد ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, کھجور خریدے, مارکیٹ آئے, 1 درہم کے کھجور خریدے, اپنی چادر میں لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جا رہے ہیں. وقت کے خلیفہ ہے, اپنا سودا اٹھا کر جا رہے ہیں. لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, امیر المومنین ہمیں دے دیجئے, امیر المومنین ہمیں دے دیجئے. کہنے لگے لوگوں سنو,
یہ سودا میں نے خریدا اپنی ذات کے واسطے، اپنے گھر کے واسطے، اور اس کو اٹھا کر لے جانے کا سب سے زیادہ حقدار میں خود ہوں، میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا. اللہ اکبر. آج لوگ نوکروں کو لے کے پھرتے ہیں ساتھ، ماں روپے پیسے آتے ہیں، سامان نوکر اٹھا کر پھرتا ہے ساتھ، ٹھاٹ باٹ بتانے کے لیے لوگوں کے اندر روب دبدبا بنانے کے لیے نہیں. لوگوں کا روب، لوگوں کا دبدبا اللہ کا خوف اختیار کرنے سے اللہ پیدا کرتا ہے. لوگوں کے اندر دبدبا سادگی سے اللہ جو ہے نا پیدا کرتا ہے. یہ بنیادی بات ہے میرے بھائی. آؤ انشاءاللہ آخر میں صرف 2 حدیثیں سناؤں گا. کس کے واسطے؟ ان لوگوں کے واسطے جو حضرت علی کا بغض رکھتے ہیں یا ان کی محبت میں غلو کر دیتے ہیں. آؤ سنو. یہ اہل حدیث کا بچہ تمہیں ایک حدیث سنا رہا ہے، اور اہل حدیث کا یہی مسلک ہے، اہل حدیث کا یہی موقوف ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. حاکم کی یہ صحیح روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھے، حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان نماز ادا کرے، سب سے اہم مقام مکہ کے اندر، اور روزے بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو. نماز کہاں پڑھتا ہو؟ مکے میں. مکے میں کہاں پڑھتا ہو؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، لوگوں سنو، اگر ایسا شخص مرتے وقت اپنے سینے کے اندر اہل بیت کی دشمنی لے کر جائے گا تو اللہ اسے جہنم رسید کر دے گا. اللہ اکبر. یہ اہل حدیث کا مسلک ہے صاحب، یہ اہل حدیث کا مذہب ہے، یہ اہل حدیث کا موقف ہے سیدھا سیدھا. اہل بیت سے دشمنی کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گے. اور دوسرا موقف وہی حضرت علی کو لے کر مسند احمد، امام احمد بن حنبل نے عظمت صحابہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. کہا حضرت علی نے کہ 2 قومیں ایسی ہیں جو میری وجہ سے جہنم رسید ہوں گی. ایک قوم وہ جو میری محبت میں غلو کر کے میرے اندر کی وہ فضیلتیں جو ہے نہیں بیان کرنا شروع کرے گی، ماننا شروع کر دے گی، میرے مرتبے کو میرے مرتبے سے بھی زیادہ بڑھانے کی کوشش کرے گی، وہ ہلاک و برباد ہوگی. اور دوسری وہ قوم جو میری دشمنی سینوں میں پالی ہوگی. اور میں گزارش کرتا ہوں امت کے سارے لوگوں سے، خدارا اللہ کے واسطے ہم اہل حدیثوں پر ایسی تہمت نہ لگاؤ کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، ہم اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں نہیں رکھتے، ہم حضرت علی سے بغض رکھتے. ایسی تہمت اللہ کے واسطے نہ لگاؤ. ہمارے دل تھرا جاتے ہیں، ہاں ہمارے پیروں میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ہمیں وحشت اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے ایسا الفاظ سن کر کہ کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں نہ رکھے، حضرت علی کی محبت اپنے سینے میں نہ رکھے. میرے بھائی، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، مومن ہونے کی دلیل ہے. میرے بھائی، باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، بہت ہے، لیکن انشاءاللہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں، یہ باتوں پر غور کریے. اور صحابہ کے تعلق سے کینہ، بغض، حسد، دشمنی اگر ہے دل کے کسی حصے میں ہے، اس کو نکال کر آج ہی پھینکیے اور سارے صحابہ کو جنتی جانیے، سارے صحابہ کو جنتی جانیے، سارے صحابہ کو مسلمان جانیے. نہ راوضی بنیے، نہ نازبی بنیے، بلکہ اچھے مسلمان بنیے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں میں، آپ بھی دعا کرے، اللہ حضرت علی، اہل بیت اور تمام صحابہ کی محبت ہمارے سینوں میں پیوست فرما دے. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ زندگی عطا کر، حضرت علی جیسی زندگی عطا کر. اللہ جب موت دے تو حضرت علی جیسی موت دے. اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تو ہی ہماری بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. اللہ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، اللہ ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دے، اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے. اے دعاؤں کے سننے والے، ہماری دعا کو قبول فرما. ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي